فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 35ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ آج ہم اس کتاب کو صفحہ نمبر 669 سے پڑھنا شروع کریں گے، صفحہ نمبر 669۔ یہاں پر حرف ہا کے الفاظ میں سے حسد کے موضوع پر فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 21، موضوع حسد، باب نمبر 845، بعنوان حسد، حدیث نمبر 3899۔ حسد ایسی بیماری ہے جس کا کوئی مداوع نہیں، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3900، حسد پست فطرت اور شہرت کے دشمنوں کی عادت ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3901، حسد شیطان کا بہت بڑا جال ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3902، حسد روح کی قید ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3903، حسد بدترین بیماری ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3904، حسد دو عذابوں میں سے ایک ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3905، حسد ایک کھلم کھلا عیب اور ثقیل غم ہے، حاسد کا دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک وہ اس شخص کے بارے میں اپنے مقصد کو نہ پہنچ جائے جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے، حضرت علی غرر الحکم۔ حدیث 3906، تمام رذالتوں کا سرچشمہ حسد ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3907، جب باہمی حسد کی بارش ہونے لگے تو باہمی شر و فساد پیدا ہوتے ہیں، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3908، خدا ہی حسد سے سمجھے کہ وہ حسد کس قدر متصف ہے، جسے لاحق ہوتا ہے اسے مار ڈالتا ہے، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1، صفحہ 316، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3909، جو حسد کا دل دادا ہوتا ہے مصیبت اس کی دل دادا ہوتی ہے، بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 12، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3910، حسد تھکاوٹ کی یعنی تھکا دینے والی سواری ہے، بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 12، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3911، حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3912، جو حسد کو ترک کر دیتا ہے لوگوں کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے، بحار الانوار، جلد 77، صفحہ 237، حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 846، عنوان ہے حاسد۔ قرآن مجید کی سورہ فلق کی آیت نمبر 5، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے، حدیث شریف۔
حدیث نمبر 3913۔ نعمت کے زوال کے علاوہ کوئی چیز حاسد کا دل ٹھنڈا نہیں کرتی۔ غرر الحکم۔ حدیث 3914۔ حاسد مصیبت پر خوش اور خوشی پر غمگین ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3915۔ حاسد یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے نعمت زائل ہو کے اس کے اپنے پاس آ جائے گی۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3916۔ حاسد اپنی باتوں میں اپنی محبت اظہار کرتا ہے اور اپنے افعال و کردار میں بغض کو چھپائے ہوتا ہے۔ وہ نام کا دوست ہوتا ہے لیکن صفت کے لحاظ سے دشمن ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3917۔ میں نے حاسد سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں دیکھا جو مظلوم سے ملتا جلتا ہو۔ تحفۃ العقول صفحہ 154 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3918۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جس طرح ابلیس نے حسد کے ذریعے اپنے لیے لعنت کا ورثہ پایا اور آدم علیہ السلام کے لیے خدائی انتخاب کا سبب بنا۔ بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 255 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3919۔ مظلوم سے ملتا جلتا ظالم میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جس کے لیے ہمیشہ کا کڑھنا، پریشان دل اور متواتر غم ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 256 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3920۔ تمہارے لیے حاسد کی طرف سے یہی بات کافی ہے کہ وہ تمہاری خوشی کے موقع پر کڑتا رہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 256 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3921۔ حاسد کے لیے اتنا کچھ کافی ہے جس کو وہ دیکھتا رہتا ہے۔ عین بہار الانوار جلد 73 صفحہ 256۔ حدیث 3922۔ حاسد سے خیرخواہی کی توقع محال ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 194 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 847۔ عنوان ہے حاسد اللہ تعالیٰ کی نعمت پر ناراض رہتا ہے۔ قرآن مجید سورہ النساء کی آیت نمبر 54۔ یا وہ لوگوں سے اس فضل کی وجہ سے حسد کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دیا ہے۔ حدیث شریف حدیث نمبر 3923۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ بن عمران، میں نے لوگوں کو جو فضل دیا ہے ان سے حسد نہ کرو، اس طرف اپنی نگاہیں نہ ڈالو، نہ ہی اس کے پیچھے پڑ جاؤ، کیونکہ حاسد میری نعمت پر ناراض رہتا ہے اور میں نے اپنے بندوں میں جو تقسیم کر دی ہے وہ میری تقسیم سے منہ موڑے رہتا ہے۔ بہار الانوار جلد 1 صفحہ 315 جلد 73 صفحہ 256 رسول خدا۔ حدیث 3924۔ خبردار خدا کی نعمتوں سے دشمنی نہ رکھو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی نعمتوں سے کون دشمنی رکھتا ہے؟ فرمایا، وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 1 صفحہ 315 جلد 73 صفحہ 256 رسول خدا۔ حدیث 3925۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے مناجات اور گفتگو میں مشغول تھے کہ اچانک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے زیر سایہ دیکھا تو خدا سے پوچھ لیا، پروردگار یہ کون شخص ہے جس پر تیرے عرش نے سایہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو ساتھ خدا کے عطا کردہ فضل پر حسد نہیں کرتا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 255 امام جعفر صادق علیہ السلام۔
باب نمبر 848، عنوان ہے حسود یعنی بڑا حاسد۔ حدیث 3926، حسود یعنی بڑے حاسد کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دگنی ہوتی ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3927، حسود حسد سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3928، حاسد کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3929، حاسد سردار نہیں بن سکتا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3930، حاسد ہر وقت خدا کی قضاء و قدر پر غضبناک رہتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3931، بخیل کے لیے سکون نہیں اور حاسد کے لیے لذت نہیں۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 253، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3932، حاسد کے لیے کوئی سکون نہیں۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 252، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3933، حاسد کو راحت قلبی کی طمع ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 252، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3934، حاسد حملہ آور ہونے میں جلد باز اور مہربانی کرنے میں سست ہوتا ہے۔ عین بحار الانوار جلد 73 صفحہ 256۔ حدیث نمبر 3935، حاسد کے لیے تونگری نہیں ہے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 197، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3936، حاسد بہت ہی برا دوست ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب نمبر 852، حسد اور جسد کے عنوان سے۔ باب نمبر 849، عنوان ہے ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3937، اپنی حاجات کی براری کو چھپانے سے کام لیا کرو کیونکہ ہر صاحب نعمت کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 316۔ باب نمبر 850، عنوان حسد اور ایمان۔ حدیث 3938، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ امام محمد باقر بحار الانوار جلد 73 صفحہ 237، امام جعفر صادق بحار الانوار جلد 73 صفحہ 244۔ قدر فرق کے ساتھ حضرت علی شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ 356۔ حدیث 3939، دین کی آفت 3 چیزیں ہیں: حسد، خود پسندی اور غرور۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 248، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3940، آگاہ رہنا چاہیے کہ تم سے پہلی امتوں کی بیماری چونٹی کی چال چل کر تم تک پہنچ چکی ہے، اور وہ ہے حسد۔ وہ بالوں کو نہیں بلکہ دین کو تراش دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 253، رسول خدا۔ حدیث 3941، حسد سے بچتے رہو کیونکہ وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 255، رسول خدا۔ باب نمبر 851، عنوان ہے حسد اور کفر۔ حدیث نمبر 3942، ابلیس اپنے لشکریوں کو کہتا ہے کہ ان بنی آدم کے درمیان حسد اور خدا کی نافرمانی ڈال دو کیونکہ یہ دونوں شرک کے برابر ہیں۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 278، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3943، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے بچو کیونکہ کفر کی اصل بنیاد حسد ہے۔
بہار الانوار جلد 78 صفحہ 217 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 852 حسد اور جسد یعنی کہ جسم۔ حدیث 3944 حسد جسم کو کمزور کر دیتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3945 حسد جسم کو پگھلا دیتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3946 حسد رنگ کو بگاڑ دیتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3947 حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3948 حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح نظر آتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3949 حاسدوں پر تعجب ہے کہ وہ جسم کی سلامتی سے کیوں کر غافل ہیں، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3950 جسم کی سلامتی حسد کی کمی میں ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 3951 حسد تو صرف ضرر اور غم و غصے کو لاتا ہے جس سے تمہارے دل کو کمزور اور جسم کو مریض کر دیتا ہے، بہار الانوار جلد 73 صفحہ 256 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 853 عنوان ہے حسد اور قدر۔ حدیث 3952 حسد قضاء و قدر پر غالب آنے کے قریب ہوتا ہے، بہار الانوار جلد 73 صفحہ 246 امام جعفر صادق علیہ السلام، صفحہ 251 رسول خدا، صفحہ نمبر 257۔ حدیث 3953 حسد قضاء و قدر سے سبقت لے جانے کے قریب پہنچ جاتا ہے، بہار الانوار جلد 73 صفحہ 253 رسول خدا، امام جعفر صادق علیہ السلام، جلد 72 صفحہ 29۔ باب نمبر 854 عنوان ہے حاسد کی علامتیں۔ حدیث نمبر 3954 حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، حاسد کی 3 علامتیں ہیں، پس پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، بہار الانوار جلد 73 صفحہ 251 جلد 72 صفحہ 206 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3955 حاسد کی 4 علامتیں ہیں، غیبت، چاپلوسی، دوسروں کی مصیبت پر خوشی، توف العقول صفحہ 23 رسول خدا۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے تمام نسخوں میں اسی طرح ہے اور چوتھی علامت کا ذکر نہیں ہے، قول مؤلف۔ باب نمبر 855 عنوان ہے جب حسد کرو تو۔ حدیث 3956 جب تم شگون لو تو کر گزرو، جب گمان کرو تو اس کو پورا نہ کرو، اور جب حسد کرو تو حد سے نہ بڑھو، بہار الانوار جلد 77 صفحہ 153 رسول خدا۔ باب نمبر 856 عنوان ہے جن چیزوں پر رشک کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3957 2 قسم کے لوگوں سے رشک کرنا چاہیے، ایک تو وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ رات دن اسے راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور وہ رات دن کے تمام اوقات میں اسے قائم کیے رہتا ہے، خصال صدوق صفحہ 76 حدیث 119 رسول خدا۔ قول مؤلف اس حدیث میں حسد کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کو غبطہ یعنی رشک کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کی آخری حد یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے پاس نعمت دیکھے اور اس کے زوال کی تمنا کرے اور اس کی یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے بلکہ میرے پاس آ جائے، جبکہ غبطہ یعنی رشک یہ ہوتا ہے
کہ انسان اپنے بھائی کے پاس نعمت دیکھے تو اس کی یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی آ جائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حسد نعمت ہی کے بارے میں ہوتا ہے، لہٰذا جب خداوند عالم تمہارے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس بارے میں تمہارا رد عمل دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ تم اس نعمت کو اس کے لیے ناگوار سمجھو اور اس کے زائل ہونے کی خواہش کرو، خواہ اپنے لیے اسے چاہو یا نہ چاہو۔ تمہاری خواہش یہ ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، ایسی حالت کو حسد کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم نعمت کے زوال اور خاتمے کی خواہش بھی نہ کرو اور اس کے لیے اس کے وجود اور دوام کو بھی ناگوار نہ سمجھو، بلکہ تمہاری اپنے لیے بھی ویسی ہی نعمت کے حصول کی خواہش ہو، تو ایسی حالت کو غبطہ یعنی رشک کہا جاتا ہے، اور کبھی اسے منافسہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 239۔ حدیث 3958، یقیناً مومن غبطہ یعنی رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، اور منافق حسد کرتا ہے، غبطہ یعنی رشک نہیں کرتا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 250، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3959، ابن ابی نجران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول سورہ نساء کی آیت نمبر 32 یعنی خدا نے جو تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس نہ کرو کے بارے میں پوچھا، تو امام نے فرمایا کوئی شخص کسی کی بیوی یا بیٹی کی ہوس نہ کرے بلکہ یہ تمنا کرے کہ اسے بھی اس جیسی بیوی یا بیٹی عطا ہو۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 255۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بہار الانوار جلد 71 صفحہ 261 باب نمبر 75۔ ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 683 پر آ گئے ہیں اور اس صفحے پر 22ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں حرف ہا کے الفاظ میں سے حسرت کے موضوع پر عنوانات شامل ہیں۔ باب نمبر 857 عنوان ہے سب سے زیادہ حسرت کسے ہوگی؟ قرآن مجید کی سورہ مریم آیت نمبر 39، اے رسول تم ان کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈراؤ جب قطعی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 56، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنے میں کی۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 27، اور جس دن ظلم کرنے والا اپنے ہاتھ مارے افسوس کے کاٹنے لگے گا اور کہے گا کاش رسول کے ساتھ میں بھی دین کا سیدھا راستہ پکڑتا۔ حدیث شریف حدیث نمبر ہے 3960۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے اطاعت الہی کے راستے سے ہٹ کر مال کمایا ہوگا اور اس کا وارث کسی دوسرے شخص کو بنا کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا۔ دوسرے شخص نے اس مال کو خدا کی اطاعت میں خرچ کیا ہوگا جس سے وہ جنت میں جائے گا اور پہلا شخص جہنم میں۔ بہار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ 12 نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 صفحہ 74 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3961، حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا سب سے زیادہ حسرت کسے ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو جو اپنا مال غیر کے ترازو میں دیکھتا ہے، حرام سے کماتا ہے، جس کی وجہ سے خدا اسے جہنم میں جھونک دے گا اور اس کے وارث کو اس کے مال کے نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے بہشت میں داخل کرے گا۔ بہار الانوار جلد 103 صفحہ 15۔ حدیث 3962،
قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جو عدل کی تو تعریف کرتا ہے لیکن غیر کے بارے اس سے کام لینے کی مخالفت کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 179، جلد 2 صفحہ 55، امام محمد باقر۔ حدیث 3963، قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اور ندامت اس شخص کو ہوگی جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے بدلے بیچتا ہے۔ کنز الاعمال روایت نمبر 14936، رسول خدا۔ حدیث 3964، مکمل طور پر حسرت، ندامت اور پھٹکار اس شخص کو ہوگی جس نے حق کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جس بات پر وہ قائم ہے اس کے بارے میں وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے فائدے کے لیے ہے یا نقصان کے لیے۔ بہار الانوار جلد 69 صفحہ 218، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بہار الانوار جلد 73 صفحہ 143، صفحہ 142، جلد نمبر 92 صفحہ 251۔ نیز علم کے موضوع پر باب نمبر 2895، عنوان جو عدالت کی تو تعریف کرے لیکن عملاً اس کی خلاف ورزی کرے، 1 اور 2۔ نیز جہنم کے موضوع پر باب نمبر 629، عنوان آخرت میں ہر شخص کے لیے 2 گھر ہیں۔ فصل 23ویں جس میں حرف ہا کے الفاظ میں سے لفظ حسنہ کے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ باب نمبر 858، حسنہ یعنی نیکی۔ حدیث نمبر 3965، میں نے حسنہ کو دل کا نور، چہرے کی زینت اور عمل کی قوت، اور گناہ کو دل کی سیاہی، عمل کی سستی اور چہرے کا عیب پایا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 4404، رسول خدا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان 526، موضوع نور۔ نیز نور کے ہی موضوع پر باب نمبر 3961، عنوان دل کا نور اور چہرے کا نور۔ باب نمبر 859، 859، گناہوں کے بعد نیکی۔ قرآن مجید کی سورہ النمل آیت نمبر 11، مگر جو شخص گناہ کرے پھر گناہ کے بعد اسے نیکی یا توبہ سے بدل دے تو البتہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114، یقیناً نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ حدیث شریف حدیث نمبر 3966، گناہوں کے بعد نیکیاں کس قدر اچھی ہوتی ہیں اور نیکیوں کے بعد گناہ کس قدر برے ہوتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ نمبر 242، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3967، پہلے گناہ ہو چکا ہو پھر اس کے بعد نیکی کی جائے تو میں نے ایسی نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی جو طلب کے لحاظ سے شدید اور تدارک کے لحاظ سے سریع ہو۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 243، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3968، جو چھپ کر برائی کرتا ہے اسے چھپ کر نیکی بھی کرنی چاہیے اور جو اعلانیہ طور پر برائی کرتا ہے اسے اعلانیہ طور پر نیکی بھی کرنی چاہیے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 243، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ذنب یعنی گناہ، باب نمبر 1387، عنوان گناہوں کے کفارے، حصہ نمبر 4۔ باب نمبر 860، نیکیوں کا کئی گنا ہو جانا۔ قرآن مجید کی سورہ النساء آیت نمبر 40، اور اگر ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس کو کئی گنا کرتا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 160، جو شخص نیکی بجا لائے گا تو اس کا 10 گنا ثواب عطا ہوگا۔
سورہ النمل آیت نمبر 89 89۔ جو شخص نیکی بجا لائے گا اس کے لیے اس کی جزا کہیں اس سے بہتر ہے۔ قول مؤلف۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ یونس آیت نمبر 26 اور 27، سورہ قصص آیت نمبر 84 84، سورہ شورى آیت نمبر 23۔ حدیث شریف، حدیث نمبر ہے 3969۔ ہائے رسوائی اس شخص کی جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں۔ اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ برائی ایک شمار ہوتی ہے جبکہ نیکی 10 گنا ہوتی ہے۔ تحف العقول صفحہ 203، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3970۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سورہ انعام کی آیت نمبر 16 من جاء بالحسنی فلہ عشر امثالہا کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب انسان ایک نیکی بجا لاتا ہے تو وہ 10 گنا لکھی جاتی ہے، اور جب ایک برائی کرتا ہے تو وہ صرف ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ پس ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں ایسے شخص سے جو ایک دن میں 10 برائیاں تو کرتا ہے لیکن اس کی ایک نیکی بھی نہیں ہوتی جو اس کی برائیوں پر غالب آ جائے۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ 243، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3971۔ جب مومن نیک عمل کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے ایک نیک عمل کو 700 گنا کر دیتا ہے، اور یہ بات خدا کے اس قول کے مطابق ہے، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35۔ بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ 247 اور 248، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 861، عنوان افضل ترین نیکی۔ حدیث 3972۔ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی نیکی سب سے افضل ہے؟ حضور نے فرمایا، حسن خلق، تواضع، مصیبت پر صبر و قضاء الہی پر راضی ہونا۔ اس نے کہا، اور کون سی برائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین برائی ہے؟ فرمایا، بدخلقی اور ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے۔ کنز العمال حدیث نمبر 44154۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عمل کے عنوان سے باب نمبر 3945، افضل عمل، نیز محبت کے موضوع پر باب نمبر 664، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کے عنوان سے، نیز بغض باب نمبر 369، عنوان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین عمل۔ باب نمبر 862، عنوان ہے نیکی کے ذریعے خوشخبری۔ حدیث نمبر 3973۔ جسے بدی بری لگے اور نیکی خوش کر دے وہ مومن ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 259، رسول خدا۔ حدیث 3974۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نیک کام کر کے خوش ہو جاتا ہے اور جب برا کام کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 259، امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 3975۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، بہترین بندہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا، وہ جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور برائی کریں تو استغفار کریں۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 259، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور یہاں پر حسنہ یعنی نیکی کے موضوع پر فصل مکمل ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔